تھا، ایسے روب و دبدبے والا خلیفہ کہ لوگ ان کی ہیبت سے کانپتے تھے، قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہوتے تھے، بڑی بڑی فوجیں تھراتی تھی اس نام سے، حضرت عمر کے نام سے۔ ان کے دور خلافت میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور ان کا اور حضرت امام حسین کا بچپن میں کچھ جھگڑا ہو گیا، چھوٹی عمر تھی، امام حسین کی بھی عمر چھوٹی تھی، عبداللہ کی عمر بھی چھوٹی تھی، دونوں تکرار کرتے رہے، کچھ نہ کچھ بات چیت ہوئی ہوگی۔ تو حضرت حسین نے حضرت عبداللہ کو غصے میں یوں کہا، تو کیا مجھ سے بحث کرتا ہے، تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام تھا، خلیفہ وقت ہیں وہ، اور ان کو اس طرح سے کہا تیرا باپ آج جو خلیفہ ہے وہ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عبداللہ کو یہ بات لگی، کہا میں یہ شکایت امیر المومنین سے کروں گا۔ وہ دوڑ کر کے آئے، خلیفہ وقت ہے جس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اچھے اچھے کانپ جاتے تھے، بیٹے نے آ کر کے کہا حضرت عمر فاروق سے کہ ابا آج میری حسین سے تکرار ہوئی اور جھگڑے میں انہوں نے مجھے یوں تانا مارا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر اتر آئے کرسی سے اور کہا کیا حسین نے ایسا کہا؟ کہا بالکل ایسا ہی کہا۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابا کا جلال دیکھ کر کے میں سمجھ گیا کہ حسین کو سزا ملے گی، کہا جاؤ حسین کو بلا لاؤ، حسین کو بلا لاؤ، انہوں نے یہ کہا ہے میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ دوڑے ہوئے گئے، چند اور لوگ بھی ساتھ میں آ گئے کہ حسین کی پیشی ہو گئی ہے خلیفہ وقت کے دربار میں، امیر المومنین عمر ابن خطاب نے طلب کیا ہے۔ حضرت حسین آئے اور وہ شہزادے کے اندر جو روب و دبدبہ ہے، جلال ہے، جمال ہے، وہ بچپنے سے قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک جس نے پیا، خلیفہ وقت کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر نے پوچھا حسین میرے بیٹے کو کیا آپ نے ایسا کہا ہے کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا؟ حضرت حسین نے کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا، جو کہا ہے وہ کہہ رہا ہوں، ہاں میں نے کہا۔ حضرت عمر نے کہا کیسے کہے بتاؤ، کس طرح سے تم نے کہا تھا، بول کے بتاؤ۔ حضرت حسین نے کہا میں نے عبداللہ سے یہ کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو۔ حضرت حسین نے پھر کہا عبداللہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو۔ 3 بار بولنے کے بعد ان کے دونوں بازو پکڑ کر کے گھٹنے زمین پر ٹیک دیا۔ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میری بخشش کے لیے تمہارے جملے ہی کافی ہو گئے، آپ نے جو مجھے سند دی ہے اے حسین بس یہ جملہ کل قیامت کے دن بھی کہہ دینا، جب میرا حساب ہو رہا ہو تو اتنا کہہ دینا عبداللہ کا باپ عمر میرے نانا کا غلام تھا۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ جسے اجازت دے دیں وہ جنت میں چلا جائے گا، جسے یہ کہہ دیں وہ کہ یہ میرے نانا کا غلام ہے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، اس حسین اعظم کی بات میں کر رہا ہوں، وقت کا باروب خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب، جن کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھے اور کہے یہ جملہ دوبارہ کہو، ان کا مقام کیا ہو سکتا؟ حد درجے کا ادب صحابہ اکرام کے اندر تھا۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا، حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے، حضرت امام حسین اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے آئے۔ یہ وہ منظر تھا جب انہوں نے اپنے نانا کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے، زمانہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں حضور کی گود میں، بچپنا پایا ہے رسول اللہ کے گھر میں، اور دیکھا ہے سب سے پہلے خطبہ دیتے ہوئے تو اپنے نانا کو دیکھا تھا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پورا اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین ان کے متعلق ہے کہ ایک بار حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے مسجد میں، حضرت حسین کو ایسا لگا کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، وہ یادیں کہاں سے جاتی جو رسول اللہ کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں، تو چیخ کر کے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ، یہ میرے باپ کا ممبر ہے، اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ، تمہارے باپ کے ممبر پر جاؤ۔ حضرت عمر اتر گئے،
یہ نہیں کہ خطبہ قائم رکھا، فوراً اترا ہے اور شہزادے کو پکڑ کر کے رونے لگ گئے۔ سچ کہا ہے حسین، یہ ممبر تو تمہارے گھر کا ہی ہے، یہ ممبر تمہارے باپ کا ہے، تمہارے نانا کا ہے، اور انہوں نے یہ عزت بخشی ہے ہمیں کہ ہم اس ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں خطبہ دوں، ورنہ میں یہیں بیٹھا رہوں۔ یہ مقام تھا امام حسین کا، بچپنے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا آپ خطبہ دیں۔